کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجی کشمیری عوام کی آزادی کے مطالبے کا جواب گولیوں اور پیدل چھڑوں سے دیتے ہیں، تاہم بھارت کے تمام تر جابرانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود اہل کشمیر نے اپنی جدوجہد آزادی کو اپنے گرم لہو سے زندہ رکھا۔ وسطائی مودی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فوجی طاقت کبھی بھی کسی قوم کو سر جھکانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ حق خود ارادت کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیری عوام کی ثابت قدمی یقیناً کامیابی کا باعث بنے گی۔ سورنگ کوٹ پونچھ میں ایک 9 سالہ لڑکا عفران احمد پراسرار طور پر فائرنگ کے ایک واقعے میں زخمی ہو گیا۔ مسلم لیگ نے مقبوضہ جموں و کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری آزادی پسندوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک سازش کے تحت نظر بندی کو طول دے کر آزادی پسندوں کو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ جموں و کشمیر تحریک حق خود ارادت انٹرنیشنل کے بانی چیئرمین راجہ نجابت حسین نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں برطانوی پارلیمنٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے خصوصی اجلاس کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں مقررین نے تازہ کشمیر کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا۔ سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس ان انڈیا نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ 2022 بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم، امتیازی سلوک اور ظلم و تشدد کا سال تھا، جبکہ مودی کے سابق معاون اور بین الاقوامی ہندو پریشد کے صدر پروین توگڑیا نے بھارتی مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے بھارتی مسلمانوں کو کسی بھی عوامی عہدے پر فائز ہونے سے روکنے اور ان کی آبادی کنٹرول کرنے کے لیے بھارتی آئین میں ترامیم کا مطالبہ کیا ہے۔ شدید سرحدی کشیدگی کے دوران بھارتی افواج کے گرتے حوصلوں کو بلند اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کے طور پر بھارتی افواج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کی شمالی سرحدوں پر صورتحال قابو میں تاہم غیر یقینی ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق میانمار کی فضائیہ نے بھارت کی سرحدی حدود میں جمہوریت کی حامی فورسز کے ٹریننگ کیمپ پر حملہ کر کے 2 بم گرائے ہیں۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بی جے پی بھارت میں نفرت اور خوف پھیلانے میں مصروف ہے۔